آداب دوستو، CEC کے اردو افسانہ لیکچر سیریز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے جدید اردو افسانے کے رجحانات و موضوعات۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اردو افسانے کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوئی ہے۔ مشہور جو افسانہ نگار گزرے ہیں ان کی افسانہ نگاری کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو افسانے میں جو مختلف رجحانات ملتے ہیں، مثلا حقیقت پسندی کا رجحان، رومانیت ہے، ترقی پسند تحریک ہے، ان حوالوں سے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ آج کی یہ جو میری گفتگو ہے اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ افسانے کی جو روایت ہے وہ 20ویں صدی کی پہلی دہائی سے شروع ہوتی ہے۔ افسانے کی جو جرنی رہی ہے اس کا آپ مطالعہ کریں تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کم عمر صنف ہے، یعنی ابھی یہ 21ویں صدی میں 100 سال سے کچھ اوپر برس ہوئے ہیں اس کو، لیکن اپنے اس مختصر سفر میں افسانے نے بہت ترقی حاصل کی ہے۔ مختلف جو جدید رجحانات تھے ان کی آمیزش سے بالکل ایک کہنا چاہیے کہ کم وقت میں جو ترقی ہوتی ہے اس نے حاصل کی ہے۔ تو جو جدید رجحانات رہے ہیں انہوں نے افسانے کو، جو ہمارے ہاں افسانہ تھا، اس کو ایک نئی جہت سے ہمکنار کیا ہے۔ تو اردو افسانے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ان جدید رجحانات کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے جدید رجحانات کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور آج اس کی کوشش کی جائے گی تاکہ جدید اور ہمارے عہد کے افسانوں میں جو کہنا چاہیے کہ جو نقطہ اشتراک ہے اور جو مماثلتیں ہیں ان کو بھی ہم سمجھ سکیں۔ اس لیکچر میں کوشش کروں گا کہ چند اہم افسانوں کا ذکر کر دوں، کچھ افسانہ نگاروں کا جو جدید افسانے لکھتے ہیں ان کا ذکر کروں، تاکہ جو جدید رجحانات کی میں بات کرنے جاؤں گا، آج کروں گا، اس کی جو پوری خوبی ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ جدید اور قدیم میں کس طرح کا فرق ہے، یعنی جو جدید رجحان ہے، جو قدیم رجحان ہے، اس میں کس نوعیت کا فرق ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ جدید افسانے کی تاریخ کیا رہی ہے اس کا بھی اجمالی تذکرہ ہو جائے، تو اس طرح سے آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی جو جدید رجحانات کے حوالے سے، یعنی جدید افسانے کے حوالے سے جو جدید رجحانات آئے ہیں ہمارے ہاں، تو ان کے مختلف پہلوؤں پر آج ہماری گفتگو مرکوز ہوگی۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو جو باتیں معلوم ہوں گی وہ یہ کہ جدید اور قدیم رجحانات میں کس نوعیت کا فرق ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ دوسری بات، آپ یہ جانیں گے کہ جدید اور عصری رجحانات کی جو مماثلتیں، ان دونوں میں کیا کیا باتیں مشترک ہیں، یہ بات جان پائیں گے۔ جدید افسانے کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ کیا رہا ہے یہ بھی آپ پر واضح ہوگا، اور آخر میں یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ جدید افسانوں کے موضوعات کیا کیا ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اردو افسانہ نگاری کی ابتدا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا بھی، کہ 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور جو بھی جدید ترقیات یا سائنسی ایجادات اور اختراعات اس زمانے میں ہوئی تھیں ان سے اردو افسانے پر جدید رجحانات کے اثرات مرتب ہوئے۔ یہ صدی جو تھی، یعنی 20ویں صدی، وہ اختراعات اور ایجادات کی صدی نہیں تھی، مطلب صرف اختراعات اور ایجادات کی صدی نہیں تھی، بلکہ یہ اس لیے بھی یادگار تھی اور اس کو ہم یاد رکھتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہمارے انداز فکر و نظر میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے راستے بہت پہلے سے مطلب ہموار ہو رہے تھے۔ ہمارے ہاں تو 1857 کے بعد ہمارے ہاں نشأت ثانیہ ہے، مغرب میں بہت پہلے جو ہے ڈارک ایج کے بعد جو رناسا کا پیریڈ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔
تو یہ ساری تبدیلیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک خاص وقت جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی میں جب افسانے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ یہ جو بھی تبدیلیاں 20ویں صدی میں ہوئی ہیں ان کے لیے راستے بہت پہلے سے ہموار ہو رہے تھے۔ عالمی سطح پر آپ دیکھیں کہ جو انسانی زندگی میں شروع میں مذہب اور اخلاق کا جو کہنا چاہیے غلبہ تھا، جو دبدبہ تھا، وہ 20ویں صدی میں آ کے اس کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی، اور جدید ترقیات نے ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بہت شدت سے متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک رہا ہے، ہندوستان جب ہم کہتے ہیں تو بالکل سب کنٹیننٹ کی آپ بات کریں، جب ملک آزاد نہیں ہوا تھا، یعنی بر صغیر ہند و پاک پورا، یہ بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، یہ سب مشترکہ ایک پوری فیملی تھی۔ تو یہ جو سرزمین ہے یہ ایسی سرزمین رہی ہے جس کی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اس کے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر مذہب، اخلاق اور تہذیب کے جو حامل افکار ہیں ان کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس سرزمین پر بھی مغربی افکار و نظریات کا اثر پڑنا شروع ہوا۔ اگر اردو کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو سر سید کی تحریک تھی، اس تحریک کی وجہ سے مسلم معاشرے میں جو مغربی دانشور ہیں ان کے افکار سے باخبری بڑھی۔ جن فن پاروں کو ہم اس سے پہلے مشرقی شعریات کی روشنی میں پرکھ رہے تھے اور ہمارے سامنے جو علم و فن کے جو معیار تھے وہ مشرق کا معیار تھا، اب کیا ہوا کہ ہمارے سامنے جو مغرب کا دروازہ کھلا، یعنی انگریزی کے توسط سے، تراجم کے توسط سے مغربی ادب کو جب ہم نے جانا تو اب اس کی روشنی میں بھی ہم نے اپنے فن پاروں کو دیکھنا شروع کیا۔ اردو خواہ و نثر ہو کہ شاعری، دونوں جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ جدید رجحانات فروغ پانے لگے ہیں۔ مغربی مفکرین کے افکار و نظریات کا اثر صرف اردو نہیں بلکہ ہندوستانی ادبیات پر آپ دیکھیں گے کہ واضح طور پر نظر آئے گا۔ ہمارے ملک کی جو سماجی زندگی رہی اس میں مغربی طرز فکر اور وہاں کی معاشرت کا رنگ جھلکنے لگا۔ تو غرض یہ کہ اس عہد میں خوب سائنسی ترقی ہوئی اور زندگی کے جو بدلتے ہوئے رجحانات تھے یورپ کے توسط سے وہ ہندوستان میں عام ہوئے۔ اب فرق کیا تھا دونوں میں اور بھی وضاحت سے بات کریں گے، لیکن یہ دیکھیے کہ مغربی جو مفکرین تھے ان کے جو افکار ہیں ان میں روحانیت کے بجائے مادیت پر زور ملتا ہے اور دنیا کی ہمہ جہت ترقی پر توجہ ملتی ہے۔ تہذیب و اخلاق اور مذہبی اصولوں کی پابندی کے ان کے اپنے اصول اور ضوابط تھے اور ان کی اپنی کنونشنز تھی اس معاملے میں جو یقیناً ہمارے یہاں سے مختلف تھی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ خود وہاں پر کس طرح سے بھونچال آیا، کس طرح سے انقلاب برپا ہوا۔ ہم انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں۔ مغرب میں ڈارون نے انسان کو جو حیاتیاتی ارتقاء کا شاہکار بتایا، تو وہ جو یعنی کہ پہلے ہم کچھ اور تھے، پھر ہم کچھ اور ہوئے، پھر ہم انسان بنے، یہ ایک پورا سلسلہ اس نے بتایا۔ ہم پہلے کیا سمجھتے تھے کہ ہم کو انسان کے روپ میں پیدا کیا گیا، تو اس نے اس فکر پر چوٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نہ صرف یہ کہ مشرق کے لیے بلکہ وہ تو مغرب کے لیے بھی بالکل ایک عجیب غریب بات تھی، اور اس بعد میں کنٹروورسی بھی ہوئی۔ ابھی کچھ امریکہ میں تو پھر یہ کہ یہ ہوا کہ جو بورڈ کے بچے تھے ان کو نہیں پڑھائیں گے، بعد میں پڑھائیں گے، اس طرح کے تصورات، اس طرح کی باتیں آئیں۔ تو ظاہر ہے کہ مشرق تو خیر اس چیز کو قبول کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہاں بھی یعنی مغرب میں جہاں پہ یہ فکر آئی وہاں پہ بھی اس پہ بہت زیادہ تنازع رہا ہے۔ اسی طرح کے اور دوسرے افکار آپ دیکھیں، ان افکار و نظریات نے ہمیں متاثر کیا۔ انگریزی کے تراجم کی مدد سے میں کہہ رہا تھا کہ انگریزی افکار جو ہے تراجم کی مدد سے انگریزی افکار اور اس کے ساتھ ساتھ جو مغربی افکار تھے انہوں نے اردو میں غور و فکر کی کہنا چاہیے ایک عمل شروع کیا۔ مادی ترقی نے زندگی میں سہولیات پیدا کی تھی، اس لیے وہ جو جدید رجحانات تھے ان کی طرف لوگوں نے ان کو کھلے دل سے قبول کیا۔
سر سید احمد خان نے جدید مغربی نظریات کے ذریعے ہندوستانی سماج میں عقلیت پسندی، یعنی کہ عقل سے کسی چیز کو ثابت کرنے کا جو یورپی رجحان تھا اس کی بھرپور حمایت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو ان کی غلط روش تھی، یعنی یورپی افکار کی جو غلط روش تھی اس پر تنبیہ بھی کی گئی۔ کسی چیز کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے مذہب اور عقیدت کے بجائے غور و فکر اور منطق کو دھیان میں رکھنے کا رجحان بڑھا۔ تو یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک بہت انقلاب آفرین تبدیلی تھی، اور اس رویے کو جدید رجحان کے طور پر قبول کیا گیا۔ تو گویا یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ ابتدا میں شروع میں ادبا نے مشرقی رجحانات کو سامنے رکھا اور انہیں پیش کیا۔ سر سید کے رفقا میں حالی، شبلی، ڈپٹی نذیر احمد اور آزاد وغیرہ اس دور کے جو دیگر قلمکار ہیں مطلب ان کے علاوہ ان کے ہاں جو ہے مشرقی رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کے اثرات نظر آتے، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں جو جدید رجحانات کے فروغ کا راستہ ہے وہ مغرب کے دانشوروں کے افکار و تصورات سے ہو کر گزرتا ہے، اور ہم وہاں تک کیسے پہنچتے ہیں؟ تراجم کی مدد سے پہنچتے ہیں، اور انہی جدید افکار، وہ جو افکار تھے مغربی مفکرین کے، ان کے طفیل ہمارے ہاں ہماری ادبیات میں، ہمارے شعر و ادب میں جدید رجحانات کی نمائندگی ہو پائی ہے۔ مختلف علوم و فنون کے ماہرین، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کارل مارکس ہیں، فرائیڈ ہیں، یعنی نفسیات کے جو ماہر ہیں فرائیڈ، نیچے فلسفے کا آدمی، ڈارون سائنس کے آدمی، یہ جو مغربی مفکرین ہیں، ان کے افکار و تصورات نے جو مشرقی انداز فکر اور طرز احساس تھا اس میں تبدیلی پیدا کی، اور صرف یہاں یہ اثر نہیں آیا بلکہ جہاں پہ پہلی مرتبہ ان لوگوں نے یہ اپنے نظریات پیش کیے وہاں پر اس کا اثر ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں تراجم کی مدد سے یہ چیز آئی۔ فرانسیسی اور جرمنی مفکرین کے علاوہ انگریزی دانشوروں کے ذریعے جو نئے افکار اور زندگی گزارنے کے طریقوں کا احیاء ہوا انہیں اردو ادب نے اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے اردو افسانوی نثر میں جدید رجحانات کی آبیاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ افسانوی نثر میں آپ دیکھیں کہ رومانیت کے بعد حقیقت پسندی کا دور رہا، تو یہ اپنے آپ میں ایک انقلاب کی بات تھی۔ حقیقت جو ریئلزم کی جو تحریک ہے، جو رجحان ہے، یہ اپنے آپ میں ایک کہنا چاہیے کہ بہت انقلاب آفری تصور تھا، یعنی آس پاس کی جو زندگی تھی، جو ٹھوس حقائق تھے، ان کو بیان کرنا۔ پریم چند نے اردو افسانے کی بنیاد رکھی اور اسے فنی لحاظ سے پختہ کیا۔ ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے صرف ہندوستان نہیں بلکہ پورے ایشیائی ممالک کی، یعنی کہنا چاہیے کہ جو ان کی جو اسپرٹ ہے، جو ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے، جو ان کا طرز احساس اور طرز فکر ہے، اس کی نمائندگی کو بطور ایک رجحان کے پیش کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ ہندوستان کی جو دیہی زندگی تھی اس کو مشرقی اور ایشیائی ممالک کا نمائندہ بنا کر کے وہ ہمارے سامنے لے آئے۔ تو اس طرح ہمیں اردو افسانے میں جدید رجحان کے طور پر زندگی کا عکس دکھتا ہے، اور دیہاتی زندگی کی نمائندگی افسانے کا وسیلہ بنتی ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مغرب کے جو جدید رجحانات تھے، ان رجحانات کے زیر اثر کیا کیا چیزیں ہمارے ہاں آئی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان اثرات کے تحت ہمارے ہاں جو چیزیں آئیں ان میں اضافیت کا تصور ہے، ساختیات کا تصور ہے، اشتراکیت کا تصور ہے، وجودیت پسندی کا تصور ہے، ثبوتیت ہے، تاثیریت ہے، اظہاریت ہے، فرائیڈ کی جو نفسیات ہے اور خود اس کے جو شاگرد ہیں جیسے یونگ ہیں اور ایڈلر ہیں، ان لوگوں نے جو کمپلیکسز پہ بات کی، خاص طور سے ایڈلر نے،
اور ینگ نے جو اجتماعی شعور کی بات کی ہے، تو ان سارے نظریات کی ہمارے ہاں ایک نمود ہوتی ہے. کیوبزم ہے، فیوچرزم ہے، اسی علاوہ جو ہے علامت نگاری، رمزیت، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں آئی ہیں جدید رجحانات کے زیر اثر. تو گویا اردو کے سامنے افکار و تصورات کی ایک نئی دنیا آباد ہو گئی تھی. روایت پرستی اور روایت سے جو انحراف کا طور ہے، جو نہج ہے، وہ جدید رجحانات کو مضبوطی دیتا ہے اور اسے تقویت پہنچاتا ہے. ترقی پسند ادب کے ذریعے اردو نثر میں جدید یورپی رجحانات کو فروغ ملا تھا. تو وہاں دونوں سطحوں پر، یعنی فکر کی سطح پر بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا. آپ ترقی پسند تحریک پر جو لیکچر ہے اسے رجوع کر سکتے ہیں کہ فکر کی سطح پر بھی ظاہر ہے کہ کارل مارکس نے جو تھیری دی تھی، یعنی جو ان کے ہاں طبقاتی تضاد کا جو تصور ہے، اس کو بہت تفصیل سے بھی اس لیکچر میں نے بیان کیا ہے. تو وہاں سے ہمارے ہاں جدید یورپی جو رجحانات ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. تو ایک تو فکر کی سطح پر کہ ادب میں کیا چیز پیش کی جائے، یعنی حقیقت نگاری تو ہے، وہ تو پریم چند کے زمانے سے شروع ہو گئی ہے، ان کے اسکول کے لوگوں نے حقیقت نگاری کو پیش کیا. لیکن ترقی پسند افسانے کے زمانے میں وہ ترقی پسند وہ جو حقیقت نگاری تھی وہ سماجی حقیقت نگاری کی طرف بڑھ گئی. علی عباس حسینی ہے، پریم چند ہیں، اپیندر ناتھ اشکر، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں اس اسکول میں جنہوں نے حقیقت نگاری کو پیش کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب انگارے کی اشاعت ہوئی تھی تو اس میں وہاں پر فکر کے ساتھ ساتھ وہاں پر فن کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں بہت تبدیلی آئی کہ شعور کی رو کی ابتدا ہو گئی، وہیں آزاد تلازم خیال کی ابتدا ہو گئی. پھر یہ کہ وہیں پہ جو انٹرنل مونولوگ ہے، یعنی داخلی خود کلامی، یہ جو تکنیک تھی کہانی کہنے کی، ان سب کا بھی انٹروڈکشن ہوتا ہے وہاں پر، یہ بھی متعارف ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ترقی پسند کے ذریعے سے اردو نثر میں جدید یورپی رجحانات فکر و فن دونوں حوالے سے ہمیں نظر آتے ہیں. تو ترقی پسندی کے ذریعے جدید رجحانات ہمارے سامنے آئے. اس کے بعد جدیدیت کے زیر اثر اردو میں مختلف جدید رجحانات کی نمود ہوئی. ان رجحانات نے اردو نثر اور اردو افسانے میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کی. ترقی پسندی میں آپ نے دیکھ لیا فرد کو چھوڑ کر کے اجتماع پر دھیان تھا، وہاں پر فرد کی ذات کے بجائے معاشرے کو وہ وہاں پر نظر میں رکھا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ پھر اسی کے رد عمل کے طور پر حلقہ احباب ذوق کی ابتدا ہوئی کہ انہوں نے فن کو پہلے رکھا، مقدم رکھا، اور پھر کہیں نہ کہیں وہی تحریک آگے بڑھی حلقہ ارباب ذوق کی، اور اس طرح سے ہمارے ہاں جو جدیدیت کی ایک تحریک پیدا ہوئی. حالانکہ یہ بہت پہلے سے شروع ہو گئی ہے جدیدیت. آپ دیکھیں کہ 1960 کے نہیں، اس بہت پہلے سے مان لیجئے کہ آپ 20 کے زمانے میں جب پہلی جنگ عظیم ہو رہی ہے آپ کے ہاں 14 سے لے کے 18 تک پوری دنیا میں، تو اس جنگ عظیم کے بعد کا جو 10-20 سال کا وقفہ ہے نا، یہ فکری طور پر بہت ہی کہنا چاہیے کہ انقلاب آفری دور رہا ہے. مختلف یورپ کی مختلف ممالک میں ایسے مفکرین، ایسے دانشور ہوئے جنہوں نے اپنے خیالات سے پوری دنیا کو متاثر کیا. تو جدیدیت کے ذریعے اثر مختلف چیزیں سامنے آئی. کیا ہوا کہ وہاں پر اس میں جدیدیت کے تئیں سب سے بڑا جو فلسفہ سامنے آیا وہی تھا وجودیت کا، وجودیت پسندی کا، یعنی فرد کی ذات کو اس کی فرد کے وسیلے سے جو سماج کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. کیونکہ فرد کو نگلیکٹ کیا گیا تھا، اگنور کیا گیا تھا ترقی پسند کے زمانے میں، اور اس سے پہلے کبھی بھی فرد کو اس طرح سے فکر کے مرکز میں رکھ کر کے کہانی نہیں لکھی گئی. تو پھر دوسری جنگ عظیم کا بھی آپ دھیان رکھیں، کیونکہ جب وہ ہوئی تو اس کے بعد اور بھی اس طرح سے فرد بالکل تنہا ہو گیا. تو گویا آگہی کا کرب، تنہائی، تشکیک، تذبذب، ہجرت کا کرب، خوشحالی کے لیے جائز و ناجائز کی تمیز کا شعور، یہ ایسے جدید رجحانات تھے جنہیں تسلیم کیا گیا، جنہوں نے اردو افسانے کے موضوعات کی وہ بنیاد بنے اور ان کو افسانوی حقیقت کے طور پر جدید رجحانات سے مربوط کر کے پیش کیا گیا.
یہیں پر آپ دیکھیں کہ اینٹی اسٹوری کا عمل شروع ہوا جدیدیت کے زیر اثر. تو یہ جدیدیت کی ایک خاص بات بن گئی، یعنی وہ فن کی سطح پر، ٹیکنیک کی سطح پر وہاں پر نہ صرف یہ کہ فکر متاثر ہو رہی ہے جدیدیت کے تحت، بلکہ اس میں فن کے لحاظ سے اس میں یہ تبدیلی ہو رہی، بیان اسلوب کی سطح پر یہ تبدیلی ہو رہی ہے کہ وہاں پر اسٹوری کے بجائے اینٹی اسٹوری شروع ہو رہی ہے. یعنی کہ جو ترتیب تھی ہماری کہ پہلے ابتدا ہے، پھر کہانی عروج کو پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد اختتام ہوتا ہے، یعنی آغاز اور کہانی کا عروج، پھر اس کے بعد اختتام، کلائمیکس ہوتا ہے. اب وہ ترتیب الٹ کر کے پہلے یعنی انجام سے بات کو شروع کرنے کا ایک رواج، تو اس ترتیب کو جو الٹا وہ اینٹی اسٹوری ہوئی اور جدیدیت میں اس کو کیا. تو یہ ایک تکنیک رہی، تو فنی سطح پر یہ تبدیلی بھی آئی. اچھا، معاملہ یہی نہیں رکا، بلکہ اس کے علاوہ یہ ہوا کہ اینٹی اسٹوری کے بعد اینٹی کردار کی بھی خصوصیت سامنے آئی. تو یہ ہے کہ اردو افسانے میں مغربی افکار و تصورات اور جو نظریات کی مقبولیت ہے اس کو آپ کئی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ اردو افسانہ نگاروں نے افسانوی ادب کو انہی جدید رجحانات کے طفیل جو عشق و محبت اور طوطا مینا کی جو دنیا تھی، خیالی اور فرضی دنیا، اس سے نکال کر کے سماجی، معاشی اور معاشرتی دنیا کی جو خصوصیت ہے اس کو افسانے میں شامل کر دیا تھا. اور اس کی وجہ سے انہوں نے اردو افسانے میں منطق اور عقل پرستی کا عنصر بھی داخل ہونے لگا تھا. یورپ کے جو جدید رجحانات تھے انہوں نے زندگی کو دیکھنے اور سمجھنے کا جو انداز تھا ہمارا، اس انداز کو بدل دیا. اس نے انسان کی جو نجی زندگی تھی، جو اس کی خانگی زندگی تھی، اس کی صرف بھرپور عکاسی نہیں کی، بلکہ اس کی جو جنسی زندگی رہی، اس کی جو سماجی اور معاشرتی الٹ پھیر اس کے آس پاس رہا، اور گھریلو زندگی سے زیادہ جس بات پر زور دیا جدیدیت نے وہ یہ تھی کہ بازاری زندگی، صارفیت اور عوامی ربط و تعلق کو بھی اہمیت دی گئی. خواتین کے جو زندگی کے نشو و فراز تھے اور سرد و گرم تھے، ان کو بھی جدیدیت کے زیر اثر واضح کیا جانے لگا. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یورپی جدید رجحانات نے ایک یہ انقلاب آفریں یہ تبدیلی پیدا کی تھی. کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں رومانیت ہے، حقیقت پسندی تھی. ظاہر ہے کہ حقیقت پسندی بھی ہم نے باہر سے مستعار لی تھی، لیکن اس میں آگے چل کر کے اور بھی تبدیلی پیدا ہوئی کہ سماجی حقیقت نگاری کا ایک عنصر جو گیا، پھر انقلابی حقیقت نگاری کا بھی اس میں، یعنی حقیقت نگاری تو ہے لیکن اس کے الگ الگ آباد ہیں. کہیں وہ سماج کی عکاسی کر رہے ہیں، کہیں وہ انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں اور بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو گویا یہ کہ یہ جو تبدیلیاں تھیں شروع سے آپ دیکھیں گے وہ جدیدیت کے زیر اثر آ کر کے کچھ اور مختلف قسم کی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. انسان کو پابندی سے وحشت ہوتی ہے. یہ ہم جانتے ہیں، آدمی جو ہے آزاد پیدا ہوا اور آزاد مرنا چاہتا ہے. یہ عجیب غریب ہے کہ انسان کو کسی طرح کی اگر اس پہ آپ پابندی عائد کریں تو وہ چھٹپٹانے لگتا ہے، اسے بالکل کرب محسوس ہونے لگتا ہے. وہ آزادی چاہتا ہے اور آزاد خیالی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے. یہ آزاد خیالی ادبی نمونوں میں بھی جھلکتی ہے. آپ دیکھیں کہ افسانے میں آزادی اور آزادہ روش کے استعمال سے جدید رجحانت کی نمائندگی ہوتی ہے. یعنی جو جدید افکار متعارف ہوئے ہیں ان کے بعد یعنی آزادی کے ساتھ کچھ بیان کرنے کی، یعنی کہ فکر کی آزادی، اظہار کی آزادی، یہ ساری جو باتیں تھیں کہ اردو نثر میں جو حقیقت پسندی سے قبل جو ہے رومانیت کا دور تھا، اور اس میں سب سے پہلے جو افسانوی ضرورت کے طور پر ہمارے سامنے ریئلزم آئی تھی، یعنی حقیقت پسندی کی روایت. تو وہ ہم نے یورپی دنیا سے لے کر کے اردو میں شامل کیا تھا. جدید جو رجحانات ہیں ان کے ابعاد جو ہے وہ بہت لامحدود ہیں. جدید جب رجحانات عام ہوئے تو ان کے تحت کیا ہوا کہ جو مذہب تھا یا اخلاق تھا یا جو ہماری تہذیب تھے اس سے بے نیازی کو ضروری سمجھا گیا. یعنی یہ سمجھا گیا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے بغیر بھی ٹھیک ہیں، یعنی ہم بہتر کر رہے ہیں.
تو قدیم رجحانات میں آپ دیکھیں کہ یہ تو بنیاد تھی زندگی کرنے کی بنیاد تھی. تو قدیم رجحانات کے جو افسانہ نگار تھے وہ انسان کی سیدھی سادی زندگی کو مذہب اخلاق کی پاسداری کے ساتھ ساتھ اس کی تہذیب و شائستگی کو پیش کر رہے تھے، اور اس کو وہ حقیقت پسندی کہتے تھے، جو کہ بجا تھا. جدید رجحانات کے ذریعے محسوس کیا گیا کہ انسان آزاد بنش واقع ہوا ہے، اس کی آزاد روش کو کسی کی پابندی سے جوڑنا مناسب نہیں ہے. تو یہاں پر پھر وہ جب جدید رجحانات کو وسعت دینے والے گروہ کی گرفت پوری طرح سے یورپی خیالات سے ہم آہنگ ہوئی، تو جدید رجحانات میں اخلاقی جو پاسداری تھی اس سے بے نیازی برتی جانے لگی. مذہب بیزاری، خدا بیزاری کا رجحان عام ہونے لگا. یورپی مفکرین نے جو آزادی رائے، آزادی فکر اور آزادی مزاج کو ضروری بتایا تھا، اور اسے اپنی جو ان کے ہاں جو فلسفہ تھا، جو ان کے ہاں نثر تھی، اس پہ فلسفیانہ انداز سے ان چیزوں کو شامل کیا تھا، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں کیا ہوا کہ وہ بھی جو برہنگی ہے، جو ایبزرڈیٹی ہے، جو کہنا چاہیے کہ اجنبیت ہے، تنہائی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں بھی داخل ہو گئیں. تو یہ جو چیزیں داخل ہوئیں، یہ ظاہر کہ یہ جدید رجحان ہے. اور جو ہمارے ہاں پہلے رجحان تھے، یعنی تہذیب، اخلاق، مذہب کی پاسداری، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار، یہ ساری جو چیزیں تھیں، ایک دوسرے کا احترام، یہ ساری چیزیں ان کو ہم قدیم رجحانات کہتے ہیں. اور یہ جو جدید رجحانات ہیں جو مغرب کے زیر اثر ہمارے یہاں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا رول ہے ہماری تہذیبی زندگی میں. مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماجی، سیاسی اور معاشی انقلابات نے بنی نوع انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کی ہیں. ان تغیرات نے انسانی زندگی کو متاثر کیا، اور جب زندگی متاثر ہوئی تو اس سے ادب بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. لیکن اردو اور اسی طرح کی جو دیگر علاقائی زبانیں ہیں، انہوں نے جدید رجحانات کے منفی رویوں کو نہیں اپنایا، اور قدیم و جدید رجحانات کے درمیان، یعنی جو میلانات تھے قدیم و جدید، ان کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے. یہی بات ہم کو اس گفتگو سے سمجھ میں آتی ہے.